ایک تو وہ دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ دیکھی ہوئی دنیا ہے، اور ایک وہ دنیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ ریئل دنیا ہے، اصلی دنیا ہے، حقیقی دنیا ہے۔ ایک وہ دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقی دنیا ہے، لیکن ایک وہ دنیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ ریئل دنیا ہے، وہ حقیقی دنیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ کیسے، جو نظر بھی نہیں آ رہی اور حقیقی دنیا وہ ہے۔ لکھا ہے جو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ چند روزہ ہے، اور جو اندیکھی چیزیں ہیں وہ ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ آمین۔ اب وہ حقیقی دنیا کیسے؟ کیونکہ اس دیکھی ہوئی دنیا کو جس نے کریٹ یا مخلوق کیا ہے وہ اندیکھی دنیا ہے۔ اندیکھی دنیا نے اس دیکھی ہوئی دنیا کو مخلوق کیا ہے۔ بات سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ جو دنیا آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس دنیا نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ آمین آمین۔ سمجھ رہے میری بات؟ جو سورس کیا ہے اس دنیا کو پیدا کرنے والا؟ خدا۔ اندیکھی دنیا، ہم خدا کو اس طریقے سے تو نہیں دیکھ رہے، لیکن خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آمین۔ بات سمجھ رہے ہیں میری کہ نہیں؟ مشکل تو نہیں؟ یہ جو دنیا ہے یہ دیکھی ہوئی دنیا ہے اور چند روزہ ہے، لیکن جو اندیکھی دنیا ہے وہ فوراور ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور وہ شروع سے۔ آمین۔ اور کسی بھی چیز کا جو ریسورس ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، جہاں سے وہ چیز نکلتی ہے، وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں یہ ڈائس ہے اور یہ بڑا خوبصورت ہے اور کسی نے اس کو بنایا ہے، لیکن اس کا ریسورس کیا ہے؟ لکڑی ہے، پیار ہے، سنوبر ہے، کوئی بھی خوبصورت لکڑی ہے، وہ اس کا ریسورس ہے۔ اور اس درخت کا ریسورس کون ہے؟ زمین۔ اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون؟ تو خدا جو ہے وہ اندیکھی دنیا ہے، اور اس نے یہ دیکھی ہوئی دنیا کو تخلیق کیا۔ گل سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ گئے؟ دو دنیا ہے، ایک دیکھی ہوئی دنیا ہے اور ایک اندیکھی دنیا ہے، اور خدا اور اس کے فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ حقیقی دنیا ہے۔ آمین۔